بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی میں نے یا آپ نے یہ سوچا کہ جو کبھی درود و سلام کا جواب آ گیا تو کبھی کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر یہ گہرا سوال اپنے دل سے پوچھے کہ جو الفاظ ہم روزانہ زبان سے ادا کرتے ہیں، جو درود و سلام ہم عادت، محبت، عقیدت یا پھر کسی حاجت کے تحت پڑھتے ہیں، اگر ان کا جواب حقیقت میں ہمیں سنائی دے جائے تو ہمارے دل، ہماری روح اور ہماری زندگی کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال صرف الفاظ کا نہیں، بلکہ یہ سوال ایمان کے ذوق، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزن اور دل کی تیاری کا ہے۔ درود و سلام بظاہر چند جملے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک ایسا روحانی پل ہے جو زمین کے مٹی میں بسنے والے انسان کو عرش کی نسبتوں سے جوڑ دیتا ہے، اور یہی پل کبھی کبھی انسان کے لاشعور کو ہلا دیتا ہے، اس کے اندر کی دنیا کو بدل دیتا ہے اور اس کے ایمان کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو اکثر ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے، زبان تو چل رہی ہوتی ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ مگر کبھی کسی لمحے اللہ پاک اپنے خاص فضل سے دل کو حاضر کر دیتا ہے، اور اس لمحے انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے الفاظ صرف پڑھے نہیں جا رہے بلکہ سنے جا رہے ہیں، اور اسی مقام پر یہ خیال جنم لیتا ہے کہ اگر واقعی میرے درود کا جواب آ گیا، اگر واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کی قبولیت کا احساس میرے دل پر اتر گیا، تو کیا میرا دل اس کیفیت کو برداشت کر پائے گا، یا میری آنکھیں اس نور کو سنبھال سکیں گی؟ تو درود و سلام دراصل محبت کی زبان ہے، اور محبت جب سچی ہو تو اس میں جواب کا تصور خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ ماں جب بچے کو پکارتی ہے تو اسے جواب کی امید ہوتی ہے، عاشق محبوب کو یاد کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی یاد کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مومن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ صرف ایک یک طرفہ عمل نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک زندہ تعلق بن جاتا ہے، ایک ایسا تعلق جس میں جواب کا یقین بھی شامل ہوتا ہے، چاہے وہ جواب آواز کی صورت میں نہ ہو بلکہ دل کے سکون، آنکھوں کی نمی اور روح کی نرمی کی صورت میں ہو، آپ کے دل کی کیفیت بدل جانے کی صورت میں ہو۔ کبھی غور کریں کہ درود پڑھنے کے بعد دل میں جو ہلکی سی ٹھنڈک اترتی ہے، جو بے وجہ سے خوشی محسوس ہوتی ہے، جو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہی تو جواب ہے، یہی تو سلام کی قبولیت کا عکس ہے، مگر ہم اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر انسان اس کیفیت پر ٹھہر جائے، اس لمحے کو پہچان لے، تو اس پر ایک نئی دنیا کے دروازے کھل سکتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ صرف ایک جھلک ہے تو اصل جواب کی حقیقت کیا ہوگی؟ اور یہ تصور ہی انسان کے نفس کو جھکا دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات سنتے ہیں، ہمارا سلام پہنچتا ہے اور اس کا جواب بھی ہوتا ہے۔ یہ تصور دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے، گناہوں پر ندامت لاتا ہے اور زندگی کے مقصد کو واضح کر دیتا ہے، کیونکہ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ اس کا سلام سنا جا رہا ہے، وہ پھر اپنے کردار، اپنی نیت اور اپنے اعمال کے بارے میں بھی محتاط ہو جاتا ہے۔ درود و سلام دراصل روح کی تربیت ہے، یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، خاموشی سکھاتا ہے، انتظار سکھاتا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر جواب آ گیا تو میں کیا کہوں گا، تو وہ خود کو سنوارنے لگتا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جواب کے لمحے میں اس کا دل آلودہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ درود کو محض ورد نہیں سمجھتے
بلکہ اسے دل کی صفائی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب سب دروازے بند نظر آتے ہیں، دعائیں رکی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر درود و سلام کو صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک مکالمہ سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا سلام ضائع نہیں جا رہا، میرا درود بے جواب نہیں ہے۔ یہی یقین انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے اور یہی یقین اسے سہارا دیتا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جواب ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی جواب سکون کی صورت میں آتا ہے تو کبھی صبر کی طاقت کی صورت میں، اور کبھی گناہ سے نفرت کی شکل میں۔ اگر درود کے بعد انسان کے دل میں گناہ کی لذت کم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جواب آ گیا ہے۔ اگر دل عبادت کی طرف مائل ہو جائے تو جان لینا چاہیے کہ سلام قبول ہو گیا ہے۔ کبھی سوچیں کہ قیامت کے دن جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر درود پڑھتے تھے، تو وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ کیا ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہمارے درود میں دل بھی شامل تھا؟ یہی سوچ انسان کو دنیا ہی میں اپنے درود کو زندہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ جو درود دنیا میں دل سے پڑھا جائے گا وہی آخرت میں پہچان بنے گا انشاءاللہ۔ تو درود و سلام کا جواب آنا دراصل ایک مسلسل حقیقت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم میں سننے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ ہمارا دل شور میں رہتا ہے، خواہشات کے ہنگامے میں، اس لیے وہ باریک سی آواز، وہ لطیف سا احساس ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ جب انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور درود کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ جواب کے قریب آ جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اگر کبھی واقعی درود و سلام کا جواب محسوس ہو جائے تو وہ لمحہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوگا۔ وہ لمحہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اس کی ترجیحات کو بدل سکتا ہے اور اسے دنیا کی محبت سے نکال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے داخل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ درود پڑھتے وقت یہ نہ سوچو کہ کتنا پڑھنا، بلکہ یہ سوچو کہ کس حال میں پڑھا، کیونکہ جواب کا تعلق تعداد سے نہیں، نیت اور دل کی حضوری سے ہے۔ اور شاید یہی وہ راز ہے کہ درود و سلام پڑھنے والا کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا سلام سنا جا رہا ہوتا ہے اور اس کا دل آہستہ آہستہ اس جواب کی پہچان سیکھ رہا ہوتا ہے، جو لفظوں میں نہیں بلکہ نور، سکون اور یقین کی صورت میں اترتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے سلام کا، ہمارے درود کا جواب ملتا ہوا محسوس کرنے والا دل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔